ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر وخیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جو بحث پیش کریں گے وہ غسل کی بحث ہے. خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے. جس طرح عبادت انسان کی روح کو پاکیزہ بناتی ہے، خدا یہ چاہتا ہے اس کا جسم بھی پاک اور پاکیزہ رہے. تو خالق کائنات نے اسی جسمانی پاکائی کے لیے غسل قرار دیے ہیں. غسل کے معنی وہی پاکائی اور صفائی ہے، اور جسم کو کامل اور مکمل طور پر دھونا. لغوی معنی ہے غسل کی، یعنی دھونا، اپنے جسم، پورے جسم کو دھونا، یہ غسل ہے. لیکن شریعت نے جب یہ کہا ہے کہ غسل کرنا ہے، کہاں پہ غسل کرنا واجب ہے اور کہاں پہ غسل کرنا مستحب ہے، ایک مخصوص کیفیت کو مد نظر رکھا گیا ہے شریعت میں، کہ اس ترتیب کے ساتھ، ایک مخصوص کیفیت کے ساتھ جسم کو دھو، اور ساتھ میں نیت یہ ہو کہ یہ عمل قربتاً اللہ انجام دیا جا رہا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، تو آپ کا یہ عمل غسل کہلائے گا. کہ پورے جسم کو مخصوص کیفیت کے ساتھ دھویا جائے، اور نیت بھی یہ کی جائے کہ یہ عمل خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے، تو یہ عبادت ہے اور غسل کہلائے گا شرعی اصطلاح میں. غسل کی اقسام کتنی ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں. غسل واجب ہوا کرتا ہے اور غسل مستحب ہوا کرتا ہے. واجب غسلوں میں سے بھی کچھ ایسے غسل ہیں جو کچھ مشترک ہیں، یعنی وہ خواتین پر بھی ہیں، مردوں پر بھی ہیں. یہ غسل مرد پر بھی ہو سکتا ہے، مرد کے لیے بھی لازمی ہے، اور اسی طرح خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. واجب غسلوں میں سے کچھ ایسے غسل ہیں جو صرف خواتین کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے ہیں، وہ غسل مردوں پر نہیں ہے. جو غسل مشترک ہیں، یعنی مردوں اور عورتوں دونوں پر ہیں، ان میں سے پہلا غسل غسل جنابت ہے. اگر کسی پر جنابت طاری ہوتی ہے، وہ مجنب بن جاتا ہے، تو اسے غسل کرنا چاہیے. اسے غسل کو غسل جنابت کہتے ہیں. غسل میت بھی واجب ہے. اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کو، اس میت کو غسل دینا واجب ہے. اب یہ مرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اسے غسل دینا پڑے گا. اسی طرح اگر کوئی آ کے میت کو چھوتا ہے، مس کرتا ہے، تو اس کے لیے غسل مس میت ہے. ابھی ہم صرف نام بتاتے جا رہے ہیں، بعد میں اس کی کیفیت، تفصیل اور شرائط کی طرف گفتگو ہوگی. اگر کوئی نذر کرے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں غسل کروں گا، نذر، عہد وغیرہ کے غسل بھی واجب ہوتے ہیں، اور اس کے لیے فرق نہیں ہے کہ وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو. تو یہ غسل ایسے ہیں کہ جن میں مرد اور عورتوں میں فرق نہیں ہے، مشترک ہیں اور واجب بھی ہیں. واجب غسلوں میں سے کچھ ایسے غسل ہیں جو صرف خواتین کے لیے ہیں، مردوں پر وہ نہیں ہے. غسل حیض ہے، غسل استحاضہ اور غسل نفاس. کیونکہ حیض، استحاضہ اور نفاس خواتین کے لیے ہے. ان کی جسمانی کنڈیشن اور کیفیت، ان کا جسم اس طرح سے بنا گیا ہے کہ
ان کو یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، حیض، استحاضہ اور نفاس، تو ان کے لیے ان چیزوں سے غسل کرنا بھی واجب ہے۔ یہ غسل ہے صرف خواتین کے لیے۔ اسلام نے جہاں پہ واجب غسل قرار دیے ہیں وہاں پہ مستحب غسل بھی ہے، یعنی ان مواقع پر، ان موارد میں مستحب ہے کہ انسان غسل کر لے۔ اب دیکھیں اسلام کی حکمت ہے اس میں، مثلا جمعے کے دن غسل جمعہ ہے، غسل جمعہ مستحب ہے۔ انسان مکمل صحت اور سلامتی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ حاضر ہو اللہ کی بارگاہ میں اور نماز جمعہ کو انجام دے، ادا کرے۔ یا جو خاص راتیں ہیں عبادت کی، قدر کی رات ہے، غسل مستحب ہے۔ 2 ایسی راتیں قدر کی جس میں ایک غسل ہے، لیکن 23ویں والی شب قدر میں 2 غسل ہیں۔ ایک شروع میں غسل ہے اور جب رات ختم ہونے کے نزدیک ہو تو وہ دوسرا غسل ہے، 2 غسل ہیں۔ ہمیں تو بتا رہا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے آنا ہے تو مکمل صفائی کے ساتھ انسان حاضر ہو اور یہ نیت کر کے آئے کہ بار الہ جس طرح میں پانی سے اپنے جسم کو دھو رہا ہوں، اسی طرح عبادت کے ذریعے سے، اس بندگی کے ذریعے سے تو میرے گناہوں کو دھو دے۔ جس طرح میرا جسم پاک و پاکیزہ بن رہا ہے اسی طرح میری روح بھی پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ تو یہ غسل کی اقسام ہیں کہ واجب غسل ہے، مستحب غسل ہے۔ واجب میں سے کچھ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف خواتین کے لیے ہیں اور عورتوں کے لیے ہیں۔ کیفیت غسل کیا ہے؟ غسل کو کس طرح انجام دینا ہے؟ صرف جسم دھونے کا نام غسل نہیں ہے، کیونکہ غسل ایک عبادت ہے، لہٰذا یہاں پر نیت کرنا لازمی ہے کہ یہ میں عمل جو انجام دے رہا ہوں یہ قربتاً الی اللہ ہے۔ پھر غسل کے 2 طریقے ہیں، وضو میں بھی تھے، غسل میں بھی یہی 2 طریقے ہیں کہ ایک ترتیبی طریقہ ہے جس میں جسم کو ترتیب کے ساتھ دھویا جاتا ہے، اور دوسرا ارتماسی طریقہ ہے۔ ترتیبی طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے سر کو دھوئے، پورے سر کو گردن کے ساتھ نیت کے ساتھ دھو لے کہ میں غسل انجام دے رہا ہوں قربتاً الی اللہ۔ نیت کے ساتھ اپنے سر کو دھوئے مکمل طور پر، اور پھر جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کرے دھونے میں، ایک بایاں حصہ ہے، دوسرا دایاں حصہ ہے۔ سر دھونے کے بعد جب سر مکمل طور پہ دھو دیا گیا تو پھر بائیں حصے کو، یہی گردن کے نزدیک سے پورے بائیں حصے کو دھوتا چلا جائے پاؤں تک، اور جب یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد بائیں حصے کی باری ہے، اسے بھی اسی طریقے سے دھویا جائے۔ لیکن غسل میں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے اس لازمی مقدار کو دھو لیا ہے، اس یقین حاصل کرنے کے لیے بہتر یہی ہے، احتیاط یہی ہے کہ تھوڑا سا بڑھ کر دھوئے۔ سر کو دھویا جا رہا ہے تو تھوڑا سا سینے کا حصہ بھی دھو لے تاکہ یقین ہو جائے کہ سر کو صحیح طور پہ دھویا گیا ہے۔ جب دائیں حصے کو دھو رہا ہے تو بائیں حصے کا بھی کچھ حصہ دھو ڈالے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میں نے اس حصے کو مکمل طور پہ دھو لیا ہے۔ اسی طرح بائیں حصے میں بھی یہ ترتیبی طریقہ ہے، کیونکہ اس میں ترتیب کے ساتھ دھویا جا رہا ہے، سر کو، بائیں حصے کو، دائیں حصے کو، یہ ترتیبی طریقہ ہے۔ اور التماس میں یہ ہے کہ نیت کر کے ایک ہی مرتبہ جسم کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے، پورے جسم کو دھو لیا جاتا ہے، یہ التماسی طریقہ ہے۔ نہر بہہ رہی ہے، کہیں پہ حوض بنی ہوئی ہے، تالاب ہے، تو وہاں پہ انسان نیت کر کے اپنے پورے جسم کو پانی میں ڈبو دے، یہ غسل التماسی ہے۔ اور یہ بھی لازمی ہے کہ جب پانی میں وہ ڈبو رہا ہے تو اگر پاؤں اس کے زمین پہ پڑے رہیں تو پاؤں کو اٹھا لے تاکہ پاؤں کے تلوے بھی دھل جائیں۔ غسل میں یہ ہے کہ پانی پورے جسم تک پہنچے، پورے جسم تک، کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، تو اس لیے کیونکہ اس میں
پورے جسم کو دھونا ہے تو اس لحاظ سے پاؤں بھی زمین سے اٹھا لے تاکہ اس کے پاؤں کے تلوے بھی دھل جائے. اور یہ آپ کی مرضی ہے، آپ غسل کو ترتیبی صورت میں انجام دینا چاہیں اس ترتیب کے ساتھ. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر میں ترتیبی غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی میسر ہو یہ سہولت کہ اس کے ہاں کوئی حوض ہے، کوئی تالاب ہے، نہر نزدیک ہے، غسل ارتماسی کرنا چاہتا ہے تو جا کے کر لے. کوئی بھی واجب اور مستحب غسل ان دو طریقوں سے انجام دیے جا سکتے ہیں. کہ غسل میت کے لیے ترتیبی غسل دیا جائے ایسا ہے. سر یہ میت کو اٹھا کے جا کے آپ اسے غسل ارتماسی دلا کے لائیں، اس کے لیے غسل ترتیبی ہے. یہ کیفیت. البتہ جو شرائط ہیں اس میں یہی ہے کہ جو شرائط وضو میں معتبر تھے یہاں بھی ہیں. جس پانی سے غسل کیا جا رہا ہے وہ مطلق بھی ہو، پاک بھی ہو، مباح بھی ہو. ایسا نہیں کہ دوسروں کا پانی ہو، اس کی اجازت نہ ہو میں جا کے وہاں غسل کروں. کسی کی زمین کے اندر کوئی جو ہے وہ نہر بہہ رہی ہے یا حوض بنی ہوئی ہے، میں جا کے وہاں پہ غسل کر کے اس کی اجازت نہ ہو، نہیں ہو سکتا. پانی مطلق ہونا چاہیے، مضاف سے غسل نہیں ہو سکتا. جو شرائط وہاں پر تھی وہ یہاں بھی ہے. صرف یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ترتیب اتنی شرط نہیں ہے جتنا وہاں پہ تھی. موالات بھی وہاں پہ شرط تھا کہ پہ در پہ انجام دینا ہے. یہاں وہ ترتیب نہیں ہے. سر کو دھو کے کچھ صبر کیا جا سکتا ہے، تھوڑا وقفہ کیا جا سکتا ہے، پھر بائیں حصے کو دھویا جائے، پھر دائیں حصے کو دھویا جائے. تھوڑا سا اس میں فاصلہ وقفہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہاں البتہ اگر کوئی مریض ہو خدا نخواستہ اور اسے خطرہ ہو، اسے جلد پیشاب وغیرہ آنے لگتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر پورے غسل کو انجام دے دے. وسط میں اگر بیچ میں اسے یہ پریشانی ہو گئی تو پھر اسے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. تو اس میں یہ وہ ترتیب شرط نہیں ہے. اور اسی طرح وہ ترتیب بھی شرط نہیں ہے جو وضو میں تھی کہ اگر بازوؤں کو دھویا جا رہا تھا تو کوہنیوں سے شروع کرنا تھا سرے تک. یہاں یہ بھی شرط نہیں ہے، آپ کو جیسے سہولت لگے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. لیکن یہ ہے کہ پہلے سر کو دھویا جائے گا، پھر دائیں حصے کو، پھر بائیں حصے کو. اتنا ہے. اس کے بعد جلدی دھونا، اوپر نیچے وغیرہ کی ترتیب یہ شرط نہیں ہے. البتہ یہ لازمی ہے کہ جسم پاک ہونا چاہیے. اگر نجاست وغیرہ لگی ہے تو پہلے اس نجاست کو دور کر لینا چاہیے. نجاست کو دور کر لینا چاہیے. اور اسی طرح کوئی رکاوٹ بھی نہ ہونی چاہیے. اگر جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی ایسی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے، پانی جسم تک، کھال تک نہیں پہنچ رہا، تو اس رکاوٹ کو بھی دور کرنا چاہیے. چکناہٹ ہے، کوئی تیل وغیرہ لگا ہوا ہے، یا کوئی بھی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو، پانی جسم تک نہ پہنچ رہا ہو تو اسے دور کر لینا چاہیے. پھر جا کے اس طریقے سے جسم دھونے کو غسل کہا جائے گا. احکام غسل میں غسل کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا، اصل غسل کے حوالے سے شک ہو کے کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لہٰذا اسے غسل کرنا پڑے گا. لیکن غسل کرنے کے بعد شک کرے کہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ختم کرنے کے بعد غسل باقی ہے یا کوئی اور سبب آ گیا جسے غسل ختم ہو گیا ہو، تو اس کا غسل ابھی تک باقی ہے. وہی وضو والا حکم ہے کہ اگر آپ اصل عمل میں شک کر رہے ہیں تو آپ کو عمل انجام دینا پڑے گا، اور عمل ختم ہونے کے بعد شک کر رہے ہیں تو اس شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر مخصوص طور پر چلتے ہیں غسل جنابت کی طرف. غسل جنابت کس سبب کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے؟ البتہ ہم یہ اشارہ کریں گے کہ خود غسل واجب نہیں ہے ذاتاً بے نفس ہی، بلکہ یہ اگر آپ ایسا عمل انجام دینا چاہتے ہوں جس میں طہارت شرط ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہوں، طواف وغیرہ کرنا چاہتے ہوں، قرآن کو چھونا چاہتے ہوں، مسجد میں جانا چاہتے ہوں، یا جس کے لیے طہارت لازمی ہے، غسل رکاوٹ ہے یہ جنابت، تو وہاں پر یہ
واجب ہو جاتا ہے، ورنہ خود واجب نہیں ہے، خود مستحب ہے، لیکن دوسری چیزوں کے لیے جن میں جنابت رکاوٹ ہے، جنابت کے ساتھ ان اعمال کو انجام نہیں دیا جا سکتا، وہاں پہ واجب ہو جائے گا۔ تو غسل جنابت کا سبب کیا ہے؟ اس کے دو سبب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ منی باہر نکلے، اب چاہے یہ منی جو ہے تھوڑی مقدار میں ہو، زیادہ مقدار میں ہو، اختیار کی حالت میں ہو، غیر اختیاری طور پر ہو، سوتے ہوئے نکل آئے یا جاگتے ہوئے، حلال سے یا حرام سے، کسی بھی طور پر اگر منی نکلتی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ غسل جنابت ہے، جنابت ہے یہ، اس کے ذریعے پھر غسل ہوگا، وہ غسل جنابت کہلائے گا۔ دوسرا سبب جو غسل جنابت کا ہے وہ ہے جماع۔ اگر میاں بیوی جو ہے وہ حق زوجیت ادا کرتے ہیں تو اب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ منی نکلے، نہیں، جیسے وہ جمع ہوئے، جماع کر لیا گیا تو اس میں بھی غسل جنابت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر غسل انجام دینا ضروری ہو جائے گا۔ غسل جنابت کا دوسرے غسلوں کے ساتھ ایک فرق یہ بھی ہے کہ جنابت میں جب غسل کر لیا جائے تو اس کے ساتھ وضو نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، انہیں جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسرے غسلوں میں غسل کے ساتھ وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ مستحب غسل کے ساتھ کیا نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ غسل کون سا غسل ہے۔ بعض مراجع جیسے آغا سیستانی ہیں، ان کا فرمانا ہے کہ غسل جمعہ کے ساتھ وہ مستحب ہے اگرچہ، لیکن اس مستحب غسل کے ساتھ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو دوسرے مستحب غسل ہیں ان میں یہ جو ہے وہ تاثیر اور یہ اثر نہیں پایا جاتا کہ اس کے ساتھ نماز وغیرہ کو انجام دیا جائے۔ غسل جنابت کے یہ دو بنیادی سبب ہیں، اس کے ذریعے سے غسل واجب ہو جائے گا۔ مجنب پر، یعنی جس شخص پر غسل جنابت واجب ہو چکا ہے، اس پہ کون سی چیزیں حرام ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ انجام نہیں دے سکتا، حرام ہے اس کے لیے۔ ان میں سے ایک قرآن کو چھونا ہے، قرآن کے حروف کو وہ نہیں چھو سکتا۔ خالق کائنات اللہ جل و جلالہ کے اسماء اور صفات کو چھونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے اسامی کو چھونا، مسجد الحرام یا مسجد النبوی میں داخل ہونا، یا ائمہ علیہ السلام کے مشاہد مشرفہ روزے میں جانا، خاص زری کے نزدیک نہیں جا سکتا، حرام ہے اس کے لیے۔ عام مساجد میں بھی اتنی گنجائش ہے کہ وہ اگر آتا ہے تو پھر نکل جائے، رک نہیں سکتا، مسجد میں کسی بھی مسجد میں رک نہیں سکتا، یا کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، وہاں سے رکھنے کی نیت سے مسجد میں نہیں جا سکتا کہ یہ چیز جا کے مسجد میں رکھاؤں، وہ چیز جا کے مسجد سے اٹھا لاؤں۔ مسجد کا ایک اپنا احترام ہے، تقدس ہے، پاکائی ہے، عظمت ہے ایک اس کی اپنی، اس حالت میں انسان وہاں پر نہیں جا سکتا، طواف وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ صورتیں جن میں سجدہ واجب ہے، کیونکہ 4 سجدے ہیں قرآن میں جو واجب ہیں، 4 صورتوں میں یہ 4 سجدے ہیں، ان صورتوں کو پڑھ ہی نہیں سکتا کامل طور پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف سجدے والی آیت نہ پڑھے، نہیں، اس پوری سورہ کو نہیں پڑھ سکتا۔ مثلا سورہ علق میں سجدہ واجب ہے، کوئی شروع سے ہی اسے نہیں پڑھ سکتا۔ سورہ سجدہ میں سجدہ واجب ہے، اس سورہ کو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ چیزیں ہیں جو مجنب کے لیے حرام ہیں، یعنی ان اعمال کو انجام نہیں دے سکتا۔ غسل جنابت جیسا کہ ہم نے کہا یہ خود بخود واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا عمل انجام دینا چاہتا ہے جس کے لیے طہارت لازمی ہے،
طواف کرنا، نماز وغیرہ پڑھنا، قرآن کو چھونا، تو اس کے لیے غسل جنابت ضروری ہو جائے گا، واجب ہوگا، اس کے لیے اسے انجام دینا ضروری ہے۔ ساتھ میں ہم یہ بھی اشارہ کرتے چلیں کہ یہ جو تمام غسل ہم نے ذکر کیے، چاہے وہ مشترک ہوں، یعنی مرد اور عورت دونوں پر واجب ہوں، جنابت ہے، مس میت ہے، یا صرف خواتین کے لیے ہیں، استحاضہ، نفاس، حیض کا غسل، طریقہ یہی ہے۔ ترتیبی اگر کرنا ہے تو نیت کر کے پہلے سر اور گردن کو دھونا ہے، پھر بدن کے بائیں حصے کو، پھر دائیں حصے کو، اور یقین حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا اضافی بھی دھو لینا ہے۔ طریقہ یہی ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ اگر کسی پر چند غسل واجب ہو جائے، یہ غسل بھی ہے، وہ غسل بھی ہے، تو اگر ان میں غسل جنابت اگر پایا جاتا ہے تو ایک ہی غسل کر لے ان سب کی نیت کے ساتھ، یہی غسل کفایت کرتا ہے، یعنی کافی ہے، پھر لازمی نہیں ہے کہ آپ غسل کریں۔ تو کبھی کبھی چند غسل کی جگہ پہ ایک غسل سب کی نیت کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے، اور اس سے آپ کے اوپر جتنے غسل تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ غسل مس میت کے کچھ خاص احکام ہیں، البتہ غسل میت کی طرف ہم بعد میں انشاءاللہ جب گفتگو کریں گے میت کے جو احکام ہوتے ہیں وہاں پر ہم اسے تفصیلی طور پہ پیش کریں گے۔ غسل مس میت میں یہ کب واجب ہوتا ہے؟ غسل مس میت، اگر کوئی انسان کسی میت کو مس کرے، چھوئے، حتیٰ کہ صرف ایک انگلی وہاں پہ رکھے اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر، تو اس پہ غسل واجب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میت کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہو اور اس کو 3 غسل ابھی تک نہ دیے گئے ہوں، یعنی جیسے انسان کا انتقال ہوتا ہے، کوئی بھی مر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ لمحے اس کا جسم گرم ہوتا ہے، چند منٹ تک اس کا جسم گرم ہوتا ہے، اس دوران کوئی چھو لیتا ہے، اس پہ غسل نہیں ہے۔ اب یہ جسم بھی جو ٹھنڈا بنے گا یہ بھی آہستہ آہستہ ہوگا، ایسا نہیں ایک سیکنڈ میں سارا جسم ٹھنڈا ہو جائے، آہستہ آہستہ۔ لیکن اگر جسم کا کوئی بھی حصہ ابھی تک گرم ہے، اگر جو چھونے والا کسی دوسرے حصے کو چھو لے، ابھی تک اس کے پاؤں گرم ہیں، میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا، تو میرے لیے غسل نہیں ہے، کیونکہ ابھی مکمل طور پر وہ سرد نہیں ہوا، ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جب اسے چھوا جائے تو بغیر کسی چیز کے، کپڑے وغیرہ کے، اس کے جسم کو چھوا جائے۔ اگر کپڑے کے اوپر چھوا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا ہے یا میرے ہاتھ پر کوئی کپڑا ہے واسطے کے ساتھ، تو اس پہ غسل نہیں ہوگا۔ غسل تب ہی ہوگا جب میرا جسم اس کے جسم سے لگ جائے، لیکن اس کے جسم کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اور اس کے 3 غسل ہونے سے پہلے، کہ میت کو 3 غسل دیے جاتے ہیں، ابھی تک اسے 3 دن غسل نہیں دیے گئے، تو اس دوران اگر کوئی اسے چھو لیتا ہے تو اس پہ غسل مس میت واجب ہوگا۔ میت کے ایک اپنے احکام ہیں، ظاہر ہے کہ جس جسم سے روح نکلی ہے اس میں کچھ مخصوص تبدیلیاں آتی ہیں کہ جب انسان بغیر واسطے کے مستقیم طور پر اسے ٹچ کرے، چھوئے، تو کچھ اثرات منتقل ہوتے ہیں ہماری طرف، تو وہاں پر ہمیں بھی ٹچ کرنے والے کو بھی غسل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اسے 3 غسل دیے جا چکے، اس کے 3 غسل پورے ہو گئے، جب اس کے 3 غسل پورے ہو گئے، اب اگر آ کے کوئی اسے چھوتا ہے تو اس پہ غسل لازمی نہیں ہے۔ اب کیونکہ یہ خود پاک ہو چکا ہے، اب اس میں وہ اثرات باقی نہیں رہے ہیں، لہٰذا اس پہ لازمی نہیں ہے۔ اور غسل مس میت میں چاہے آپ پورے جسم کو چھوئیں، ایک جگہ کو بھی آپ معمولی حصے کو بھی چھوئیں تو غسل لازمی ہو جائے گا۔
البتہ کیونکہ نماز میت کے لیے یہ پاکیزگی شرط نہیں ہے تو مشکل نہیں ہے کہ کوئی اس حالت میں جا کے اس کے لیے نماز پڑھے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جو حکم جنابت کے لیے ذکر کیے گئے تھے وہ غسل مس میت میں وہ احکام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آیتوں کو نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں جانے کا جو حکم تھا کیونکہ وہ خاص جنابت کی ایک مخصوص حالت ہوا کرتی ہے تو اس لیے اس کے لیے کچھ چیزیں حرام تھیں، لیکن غسل مس میت والے کے لیے یہ تمام احکام نہیں ہیں۔ تو غسل شریعت مقدسہ میں انسان کی پاکیزگی کے لیے رکھا گیا ہے، اور کن چیزوں کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، کبھی غسل مستحب ہے۔ واجب غسلوں میں بھی کچھ ایسے غسل ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان مشترک ہیں، کچھ مخصوص ہیں، سب کا طریقہ وہی ہے، غسل یا ترتیبی کیا جائے یا ارتماسی کیا جائے، اس کے ذریعے سے پھر انسان عبادات کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے اور خالق کی بارگاہ میں حاضری دے سکتا ہے۔ یہ غسل کے حوالے سے گفتگو تھی۔ البتہ غسل میت کے کیونکہ خاص احکام ہیں، اس کا مخصوص طریقہ ہے، اور کیونکہ وہ میت کے کچھ اور احکام بھی ہیں کفن کے حوالے سے، دفن کے حوالے سے، تو یہ ہمارا اگلا موضوع رہے گا غسل میت کا، انشاءاللہ وہ بعد میں عرض کر سکیں گے۔ یہ بھی اہم موضوع ہے جن کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ غسل کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی، ہمیں ان پہ دقت کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ بعض ہمارے کچھ اعزاء اور اقرباء ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عمر گزر جاتی ہے لیکن وہ غسل کے طریقے کو نہیں جانتے۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ انسان ایک عمر گزار لے اور اسے غسل کا صحیح طریقہ نہ آتا ہو، تو پھر اس کی عبادات، نماز، روزے کا حکم، اور پھر اگر وہ حج پہ چلا جاتا ہے طواف کا حکم، ظاہر ہے کہ یہ سب ان میں پریشانی ہوگی، اسے پھر دوبارہ انجام دینا پڑے گا۔ تو ہمیں پہلے سے اس پہ دقت کرنی چاہیے اور ان ضروری چیزوں کو جان لینا چاہیے اور اسے صحیح طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خالق کائنات ان احکام کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.